السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ سورہ ہود کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ ہود مکی صورت ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی 123 آیات اور 10 رکوع ہے، اور پارہ نمبر 11 کے آخر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آگے ساتھ ہی پارہ نمبر 12 شروع ہو جائے گا۔ آج اس مختصر وقت میں کوشش کریں گے آیت مقدسہ نمبر 1 تا 5 گفتگو کریں اور اللہ رب العزت کی رہنمائی کو سمجھیں، اللہ رب العزت کے ارشادات عالیہ سے استفادہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں جہاں سورہ یونس مکمل ہوئی تھی، اس میں 2 باتیں بڑی ہی اہم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نظریے میں کبھی بھی وسوسہ نہیں ہونا چاہیے، یکسوئی ہونی چاہیے، جس کو نظریہ توحید کہتے ہیں یا فلسفہ توحید کہتے ہیں۔ اس کا اصل میں یہی پس منظر ہے کہ فلسفہ توحید میں کبھی بھی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ توحید تمام نظریات کی روح اور جڑ ہے۔ اگر توحید میں شک ہو گیا تو یہ تو شرک پیدا ہو جائے گا، اسی سے کفر پیدا ہوتا ہے، اسی سے نفاق پیدا ہوتا ہے، اسی سے بدعملی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا سب سے پہلے نظریہ توحید پر ہمیں پختہ ہونا پڑے گا، کلیئر ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر جو ہمارا ایمان ہے وہ غیر متزلزل ہونا چاہیے۔ اس کا تعلق 3 باتوں سے ہے، وہ ذکر ہوا تھا۔ ایک، قلب سے اس کا تعلق ہے کہ قلب میں جماؤ ہونا چاہیے، ایمان بالقلب یہ ضروری ہے، وتصدیق بالقلب ضروری ہے۔ جب قلب میں ایمان ہوگا اور کسی اور کی گنجائش نہیں ہوگی تو یہ سمجھیں کہ توحید کا اصل میں نقطہ آغاز ہے۔ اور جب قلب میں پختگی آ جائے، استقامت آ جائے، تو پھر اگلا درجہ اس کا ہے اقرار باللسان، ہم اس کا اظہار اپنی زبان سے بھی کریں۔ کیوں؟ یہ ایسا نظریہ نہیں ہے جس کو چھپا کے رکھیں۔ ہم نے تو اس نظریے کے مطابق پوری سوسائٹی تشکیل دینی ہے، معاشرہ تشکیل دینا ہے، مکمل سیاسی اور معاشی نظام تشکیل دینا ہے۔ تو لہٰذا اس نظریہ توحید کو جب دل میں ہم نے اس کی تمکین ہو گئی، اس کا یقین ہو گیا، پختگی ہو گئی، اب ضرورت ہے
اس کا اقرار باللسان ہو، تاکہ باقاعدہ اس کی دعوت ہو، اس کی اشاعت ہو، اور اس کی طرف انسانیت کو مائل کیا جائے، انسانیت کو سمجھایا جائے۔ جس وقت اقرار باللسان بھی ہو جائے تو پھر اس کا تیسرا درجہ ہے عمل بالجوارح، یعنی ایک عملی نظام کی تشکیل۔ جب تک فلسفہ توحید پر، نظریہ توحید پر عملی نظام کی تشکیل نہیں ہوتی، ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ جب نظریہ ہر اعتبار سے پختہ ہو گیا ہے، جب ہر اعتبار سے توحید کا فلسفہ واضح اور غالب ہو گیا ہے، تو پھر اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا سماجی ڈھانچہ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا معاشرتی تشکیل جو ہے وہ بھی اسی کے مطابق ہونی چاہیے، تاکہ ایک فرد کی زندگی، ایک فیملی، اجتماع اور معاشرے کی زندگی وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، اس میں اللہ کی پہچان پیدا ہو جائے، خدا شناسی آ جائے، اور جب اللہ کی پہچان اور خدا شناسی آئے گی تو پھر اس کے نتیجے میں جو معاشرہ تشکیل پائے گا وہ عدل، مساوات، امن، رواداری، انسانی حقوق کی پاسداری پر مبنی ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان آیات میں بڑا واضح کر کے ارشاد فرما دیا کہ شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج اللہ رب العزت پہلی آیات میں ہی اسی چیز کو واضح فرما رہے ہیں کہ وہ نظریہ توحید کہاں سے سیکھنا ہے، وہ جس بک سے سیکھنا ہے، کتاب مقدس سے سیکھنا ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ کتاب مقدس قرآن پاک، اس کی آیات احکمت بڑی پختہ ہیں، جانچی ہوئی ہیں، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس کی آیات، اس کی نشانیاں، اس کے احکامات جو نازل فرمائے ہیں وہ کسی اعتبار سے بھی اس میں کمی نہیں ہے۔ قرآن مقدس جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا جو ایمان ہے وہ دو اعتبار سے ہے اس پر۔ ایک تو اس کے الفاظ، اس کے حروف اللہ کے ہیں، لہذا اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ واضح ارشاد فرما دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ۔ یہ قرآن پاک کا چیلنج ہے، قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک جیسے حروف، الفاظ کسی اور کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ انسان کے نازل کردہ نہیں ہے، یہ انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ رب العزت کے الفاظ اور حروف ہیں۔ لہذا جیسے اللہ رب العزت شان و شوکت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی ہم مثل نہیں ہے، اسی طرح کلام اللہ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کلام اللہ کی جو کلام ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، لہذا سارے انسان بھی اکٹھے ہو جائیں اور قرآن پاک کی کوئی ایک آیت کو، ایک سورہ مبارکہ لانے کی کوشش کریں تو اللہ رب العزت نے خود چیلنج دے دیا کہ یہ اعجاز قرآن ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ اس جیسی کوئی ایک صورت لے آئیں، نہیں لا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک حروف کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے اس کا کوئی ہم مثل نہیں ہے۔ دوسرا جو قرآن پاک کو حکمت ہے، اس کو جانچا گیا ہے، اس کی پختگی ہے، اور انسانی سوسائٹی کے لیے اس کے جو احکامات ہیں، اس کے جو اصول و ضوابط ہیں، اس میں استحکام ہے، وہ معاشروں کی تشکیل ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے
اس فلسفے پر جب معاشرے کی تشکیل کریں گے تو اللہ رب العزت نے وہ قرآنی حقائق اور دلائل اتنے مضبوط اور محکم ارشاد فرما دیے ہیں کہ وہ قیامت تک کے لیے ضابطہ اور اصول بن گئے ہیں۔ تینوں پہلی جو کتاب مقدس ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور پھر صحائف جتنے بھی نازل ہوئے ہیں، ان تمام تر صحائف اور تینوں آسمانی کتب کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے، اس دور کے جتنی بھی تاریخ ہے، وہ قصص کی شکل میں ہو، وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کی شکل میں ہو، وہ سیاست، معیشت اور معاشرت کی مینجمنٹ کی شکل میں ہو، انسانی حقوق کی پاسداری کی شکل میں ہو، وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تاریخی تسلسل کے ساتھ اس سے رہنمائی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دور حاضر میں اللہ رب العزت کی رہنمائی اور قیامت تک کے لیے رہنمائی، یہ ساری رہنمائی اتنی مضبوط اور محکم ہے اور اٹل ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانیت کے مزاج، ماحول اور معروضی تقاضوں کے مطابق یہ رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تغیرات و حوادث آئے یا آئیں گے، اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی ارشاد فرما دی ہے کہ کس طرح دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں، اس کی بیک گراؤنڈز کیا ہوتی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا کہ آپ اس پہ غور و فکر کرو، آپ اس پہ سوچ بچار کرو، غور کرو، سوچو۔ یہ تمام نشانیاں عقل مندوں کے لیے ہیں، تمام اصول و ضوابط غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہیں، تمام اللہ رب العزت کی محکم آیات اور محکم یہ پورا ایک جو سسٹم ہے، یہ اسی انسانیت کے لیے ہے جو اس کو حاصل کرنا چاہے، جس میں طلب موجود ہوگی، جس میں جستجو موجود ہوگی، اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ کتاب احکمت آیات، اب دونوں اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک الفاظ اور اس کے حروف کے اعتبار سے یہ کلام اللہ ہے، دوسرا عملی مینجمنٹ کے اعتبار سے کہ جن دنیا کے اندر جو بھی ہم انفرادی امور کی تشکیل کریں، اجتماعی امور کی تشکیل کریں، اور اجتماعی امور میں فیملی سسٹم سے لے کر ایک شہری زندگی، قومی زندگی، بین الاقوامی زندگی، پوری انسانیت کی زندگی، آپ جس سطح کی مینجمنٹ کریں گے، اللہ رب العزت کے تمام تر جو دلائل ہیں، تمام تر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس کے مواعظ ہیں، قصص ہیں، تمام تر اللہ تعالیٰ نے اس میں کھول کے واضح کر کے رہنمائی ارشاد فرما دی ہے۔ اتنی کھلی رہنمائی، اتنی محکم رہنمائی جو انسانی تقاضوں کے مطابق ہو، معروضی حالات کے مطابق ہو، یہ صرف کتاب مقدس قرآن پاک کی ہے۔ آج چونکہ یہ بڑی اہم گفتگو ہے تو کتاب احکمت آیاتہ، انہی الفاظ پر ہم اس کو مکمل کریں گے، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے انشاءاللہ اگلے درس میں گزارش کریں گے۔ تو آج ہم نے اللہ رب العزت کی اس کتاب احکمت آیاتہ پر جو ایمان لانا ہے وہ مکمل ایمان لانا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، قرآن کے الفاظ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، یقیناً وہ پہلا درجہ ہے۔ اگلا درجہ اس کی مینجمنٹ ہے، سوسائٹی اور معاشروں کی تشکیل ہے، اسی لیے یہ احکمت آیات ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سطح کا ایمان لا کر اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی آخرت میں جو پریشانیاں ہیں منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔